پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے، عربی سے اردو ترجمہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم مصباح المصادر سے مصادر پڑھ رہے تھے اور باب نصر ینصر کے مصادر جاری تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل باب نصر ینصر کے مزید چند مصادر اور معانی پڑھیں گے۔ آپ انہیں بار بار سنیے تاکہ یہ مصادر آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے السقوط۔ السقوط کا معنی ہے گرنا، یعنی بڑی قاف اور طا کے ساتھ السقوط گرنا۔ السکب، السکب کا معنی ہے گرنا بہنا، السکب گرنا بہنا۔ اس کے بعد ہے السکوت، السکوت کا معنی ہے خاموش رہنا۔ دیکھیے اوپر جو سکوت ہے یہ بڑی قاف اور طا کے ساتھ، اور نیچے جو سکوت ہے چھوٹی کاف اور تا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سقوط کا معنی ہے گرنا اور سکوت کا معنی ہے خاموش رہنا، ٹھیک ہے۔ السقوط گرنا، السکب گرنا بہنا، السکوت خاموش رہنا۔ السکون سکونت پذیر ہونا، سکون حاصل کرنا۔ السکون سکونت پذیر ہونا، سکون حاصل کرنا۔ السلب، السلب کا معنی ہے زبردستی چھننا، السلب زبردستی چھننا۔ السلف، السلف کا معنی ہے گزرنا، السلف گزرنا۔ اس لیے جو بزرگان دین گزر گئے ہیں ان کے لیے سلف صالحین استعمال کیا جاتا ہے۔ السلف گزرنا۔ السلک والسلوک راستہ چلنا، برتاؤ کرنا۔ السلک والسلوک راستہ چلنا، برتاؤ کرنا۔ السم، السم کا معنی ہے کھانے میں زہر دینا، السم کھانے میں زہر دینا۔ السمر، السمر کا معنی ہے رات میں باتیں کرنا، گرم سلائی سے آنکھ پھوڑنا۔ السمر رات میں باتیں کرنا، گرم سلائی سے آنکھ پھوڑنا۔ السمک، السمک کا معنی ہے بلند ہونا، بلند کرنا۔ السمک بلند ہونا، بلند کرنا۔ السمن والسمانۃ، اس کا معنی ہے موٹا ہونا۔ السمن والسمانۃ یعنی موٹا ہونا۔ اس کے بعد ہے السموم، السموم کا معنی ہے جھلسنا، ٹھیک ہے، بیچ میں چھڑ گیا۔ السمو، السمو کا معنی ہے بلند ہونا، ٹھیک ہے، السمو بلند ہونا۔ السموم اس کا معنی ہے جھلسنا۔ السن، السن کا معنی ہے طریقہ جاری کرنا، اسی سے حدیث پاک میں لفظ آیا ہے من سنّا سنتن حسنتن وغیرہ۔ السن طریقہ جاری کرنا۔ السوء، السوء کا معنی ہے برا ہونا، السوء برا ہونا۔ السوء غمگین کرنا، برسلوک لکھا ہے یہاں پہ بدسلوکی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ السوء غمگین کرنا، بدسلوکی کرنا۔ اس کے بعد ہے السوغ، السوغ کا معنی ہے خوشگوار ہونا، جائز ہونا۔ السوغ خوشگوار ہونا، جائز ہونا۔ الصوف، الصوف کا معنی ہے سونگنا، صبر کرنا۔ الصوف سونگنا، صبر کرنا۔ السوق، السوق کا معنی ہے چلانا، ہانکنا۔ السوق چلانا، ہانکنا، اسی سے ڈرائیور کو سائق کہا جاتا ہے۔ الصوم، الصوم کا معنی ہے سودا کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا۔ الصوم سودا کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا۔ الشج، الشج کا معنی ہے زخمی کرنا، توڑنا۔ الشج زخمی کرنا، توڑنا۔
اس کے بعد ہے الشذ زال کے ساتھ، اس کا معنی ہے علیحدہ ہونا، اکیلا ہونا. یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی شذ یشذ اور شذ یشذ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے علیحدہ ہونا، اکیلا ہونا. الشذوذ اور الشذوذ کا معنی ہے الگ ہونا، ٹھیک ہے، الگ کرنا. اگر مصدر الشذوذ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، اور الشذ مصدر آئے تو معنی ہوتا ہے علیحدہ ہونا، اکیلا ہونا. ٹھیک ہے، الشذوذ الگ کرنا. اب اس طرف دیکھیے، اس طرف ہے الشرط. الشرط کا معنی ہے شرط لگانا. الشرط شرط لگانا، یہ بھی باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی شرط یشرط، شرط یشرط شرط لگانا. الشرق یعنی چمکنا، الشرق چمکنا. الشعور محسوس کرنا، سمجھنا. الشعور محسوس کرنا، سمجھنا. الشق پھاڑنا، الشق پھاڑنا. الشکر شکر ادا کرنا. الشم سونگنا. الشہوۃ 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 کا معنی ہے خواہش کرنا. الصب صاد سے الصب پانی ڈالنا. الصبغ رنگنا. یہ باب نصرہ، ضربہ، فتح تینوں سے استعمال ہوتا ہے. سبغ یسبغ، سبغ یسبغ، سبغ یسبغ تینوں طرح استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے رنگنا. الصد الصد کا معنی ہے روکنا. الصدق الصدق کا معنی ہے سچ کہنا. الصدور واقع ہونا، صادر ہونا. الصدور واقع ہونا، صادر ہونا. اس کے بعد ہے الصراخ. الصراخ کا معنی ہے سخت چیخنا، فریاد کرنا. الصراخ سخت چیخنا، فریاد کرنا. السطر لکھنا. السطر صاد کے ساتھ لکھنا. الصف الصف کا معنی ہے صف بنانا. الصف صف بنانا. الثقل الثقل کا معنی ہے سیقل کرنا. الثقل سیقل کرنا. الصلاح الصلاح کا معنی ہے ٹھیک ہونا، نیک ہونا. یہ باب نصرہ اور کرما دونوں سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی صلاح یصلح، صلح یصلح دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے ٹھیک ہونا، نیک ہونا. الصمت الصمت کا معنی ہے خاموش ہونا. الصمت خاموش ہونا. اس کے بعد ہے الصول. الصول کا معنی ہے کود پڑنا، حملہ کرنا. الصول کود پڑنا، حملہ کرنا. الضبط الضبط کا معنی ہے مضبوط کرنا، گرفتار کرنا. الضبط مضبوط کرنا، گرفتار کرنا. الضر الضر کا معنی ہے نقصان دینا. الضر نقصان دینا. الضم الضم کا معنی ہے ملانا، ضاد سے. ٹھیک ہے، الضم ملانا. الضوء ٹھیک ہے، الضوء کا معنی ہے روشن ہونا. الضوء روشن ہونا. الضر کا معنی ہے نقصان دینا. الضم کا معنی ہے ملانا. الضوء کا معنی ہے روشن ہونا. اب نیچے دیکھیں، الطبل الطبل کا معنی ہے ڈھول بجانا. الطبل ڈھول بجانا. اس کے بعد ہے اسے طبل بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کے کسرہ و فتحہ دونوں کے ساتھ. طبل اور طبل دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس کا معنی ہے ڈھول بجانا. الطرد الطرد کا معنی ہے دھتکارنا، دور کرنا. الطرد دھتکارنا، دور کرنا. الطرق الطرق کا معنی ہے ہتھوڑا مارنا. الطرق ہتھوڑا مارنا. اس کے بعد ہے الطل الطل کا معنی ہے ٹالنا. الطل ٹالنا. الطلاق مطلقہ ہونا. الطلاق مطلقہ ہونا. الطلب ڈھونڈنا. الطلب ڈھونڈنا. اس کے بعد ہے الطلوع اس کا معنی ہے طلوع ہونا، روشن ہونا. الطلوع طلوع ہونا، روشن ہونا. اس کے بعد ہے الطمس اس کا معنی ہے مٹانا. یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے. الطمس مٹانا. طمس یطمس، طمس یطمس. اس کے بعد ہے التہو التہو کا معنی ہے پکانا، بھننا. التہو پکانا، بھننا. الطواف الطواف کا معنی ہے طواف کرنا، گھومنا. الطواف طواف کرنا، گھومنا. اس کے بعد ہے الطوع الطوع کا معنی ہے تابعدار ہونا. الطوع تابعدار ہونا. الطول الطول کا معنی ہے دراز ہونا، لمبا ہونا.
یہ باب نصر و کرما دونوں سے استعمال ہوتا ہے. طال یطولو، اس کے بعد طولا یطولو بھی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. الطول دراز ہونا، لمبا ہونا. الظن کا معنی ہے گمان کرنا، جاننا. الظن گمان کرنا، جاننا. العبادت کا معنی ہے پرستش کرنا، عبادت کرنا، پوجا کرنا. اس کے بعد ہے العبور کا معنی ہے پار کرنا، گزرنا. العتب کا معنی ہے سرزنش کرنا. یہ باب نصر و ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے. عتبہ یعتب، عتبہ یعتب. العتق کا معنی ہے پرانا ہونا، درست ہونا. یہ باب نصر و ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے. عتق یعتق، عتق یعتق، پرانا ہونا، درست ہونا. اس کے بعد ہے العطف. العطف کا معنی ہے حد سے گزرنا، تکبر کرنا. العطف حد سے گزرنا، تکبر کرنا. العصر کا معنی ہے بھید پر مطلع کرنا. العصر بھید پر مطلع کرنا. العد کا معنی ہے شمار کرنا، گننا، شمار کرنا. العدو کا معنی ہے دوڑنا. العز کا معنی ہے غالب ہونا. العز غالب ہونا. العزو کا معنی ہے نسبت کرنا. العزو نسبت کرنا. اب اس طرح دیکھیے، العضد یعنی دود، اس کے بعد دال. ٹھیک ہے. العضد اس کا معنی ہے طاقت بہم پہنچانا. ٹھیک ہے. العضد طاقت بہم پہنچانا، یعنی ایک دوسرے کو طاقت پہنچانا. اس کے بعد بات ہے العطس. العطس کا معنی ہے چھینکنا. یہ باب نصر و ضربہ دونوں سے آتا ہے. عطس یعطس، عطس یعطس، چھینکنا. العفو. العفو کا معنی ہے مٹانا، معاف کرنا. العفو مٹانا، معاف کرنا. العقم. العقم کا معنی ہے عورت کا بانجھ ہونا. العقم عورت کا بانجھ ہونا. اس کے بعد ہے العلم. العلم، ٹھیک ہے، عین کے فتحہ کے ساتھ. العلم نشان لگانا. العلم نشان لگانا. العلن والعلانیت. العلن بھی مصدر آتا ہے، والعلانیت یہ بھی مصدر آتا ہے. اس کا معنی ہے ظاہر ہونا. العلن والعلانیت ظاہر ہونا. العلو. العلو کا معنی ہے بلند ہونا. العلو بلند ہونا. اس کے بعد ہے العمر. العمر کا معنی ہے آباد ہونا، آباد کرنا. یعنی یہ لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. العمر آباد ہونا، آباد کرنا. العموم عام ہونا. العموم عام ہونا. العود. العود کا معنی ہے دوبارہ کرنا، قیادت کرنا. العود دوبارہ کرنا، قیادت کرنا. العوض. العوض کا معنی ہے پناہ لینا. العوض پناہ لینا. اس کا ہے العوض ضاد کے ساتھ. ٹھیک ہے. العوض کا معنی ہے بدلہ دینا. ضاد کے ساتھ العوض جو ہے اس کا معنی ہے بدلہ دینا. الغبن. الغبن کا معنی ہے دھوکہ دینا. الغبن دھوکہ دینا. الغدر. الغدر خیانت کرنا، عہد توڑنا. یہ باب نصر و ضربہ دونوں سے آتا ہے. غدر یغدر، غدر یغدر خیانت کرنا، عہد توڑنا. الغروب چھپنا، غروب ہونا. الغروب چھپنا، غروب ہونا. الغزف والغزاوت اس کا معنی ہے حملہ کرنا، یورش کرنا. الغزف والغزاوت حملہ کرنا، یورش کرنا. الغش. الغش کا معنی ہے خلاف ضمیر ظاہر کرنا، دھوکہ دینا. ٹھیک ہے. دل میں جو ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا یہ غش کہلاتا ہے. الغش خلاف ضمیر ظاہر کرنا، دھوکہ دینا. اس کے بعد ہے الغض ضاد کے ساتھ. ٹھیک ہے. الغض آواز یا نگاہ پست کرنا. الغض نگاہ نیچی کرنا. الغفل. الغفل کا معنی ہے غافل ہونا. الغفل غافل ہونا. الغم. الغم کا معنی ہے ڈھانکنا، رنج دینا. ٹھیک ہے. الغم ڈھانکنا، رنج دینا. الغمد. الغمد کا معنی ہے تلوار میان میں کرنا، چھپانا. الغمد تلوار میان میں کرنا، چھپانا. الغوث مدد کرنا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق
کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں کوئی غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے گی۔